بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میرا شوہر ہر وقت مجھے کہتا کہ اگر میں مر گیا تو تم اس سے شادی کرنا جس سے میری ماں تمہیں کہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ شوہر ایسا کیوں کہتا ہے، اور میں اس کی لمبی زندگی کی دعا کرتی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ ایک دن اچانک میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں بیوہ ہو گئی، مگر اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب میری عدت بھی پوری نہ ہوئی اور میری ساس میرے پیچھے پڑ گئی کہ دوسری شادی کرو جس سے میں کہوں۔ میں مان گئی، یوں دلہا دیکھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ شادی کی رات جو ہی دلہا کمرے میں آیا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام عنبر ہے، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور میرے امی ابو چاہتے تھے کہ میری بھی شادی ہو جائے، لیکن میں نے منع کر دیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک آفس میں جاب کر لی۔ آفس کا ماحول بہت اچھا تھا، سب ایک دوسرے سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آتے۔ وہاں کا باس ایک نرم دل اور 25 سے 26 سال کا ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ آفس کی تقریباً ساری لڑکیاں باس کے آگے پیچھے پھرا کرتی۔ ہر لڑکی یہ چاہتی تھی کہ وہ باس کو اپنے حسن میں پھنسا کر شادی کر لے۔ اچھا تو مجھے بھی وہ لگا کرتا، مگر میری تربیت ہرگز ایسی نہ تھی کہ میں اس کو اپنی جانب مائل کروں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ اس کے دل میں میرے لیے خود ہی محبت ڈال دے گا۔ اس کا نام ارسل تھا اور وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ ہماری اکثر آفس ورک کے حوالے سے بات چیت ہوا کرتی اور میں نے اسے ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرتے دیکھا۔ میں ایسا ہم سفر ہی چاہتی تھی جو عورتوں کی عزت کرتا، اس لیے میں اللہ سے بہت دعائیں کیا کرتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے میری دعا سن لی اور ارسل نے مجھ سے شادی کے لیے پوچھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ میں تو پہلے ہی اس انتظار میں تھی، فوراً ہاں کر دی۔ میرے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی جب ارسل نے بتایا کہ اس کی امی نہیں مان رہی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنی امی کی بہت تعریفیں کیا کرتا، وہ اس سے بہت پیار کیا کرتی ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی ہوں گی۔ وہ اس کی شادی شاید کسی اور سے کروانا چاہتی تھی۔ ارسل نے مجھے کہہ دیا کہ جب تک اس کی امی راضی نہیں ہوگی وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا جب ارسل نے اپنی امی کو یہ کہا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا، تب جا کر اس کی امی راضی ہوئی۔ جب وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں تو مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ اگر میں پہلے تم سے مل لیتی تو پہلے یہاں کر دیتی۔ میری بیٹی کی پسند بہت لاجواب ہے۔ میرے دل کو بہت تسلی ہوئی اور میں نے شکر ادا کیا اس کی امی دل سے راضی ہیں، ورنہ مجھے ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ شادی کے بعد مجھے قبول نہ کریں اور روایتی ساس کی طرح ظلم نہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن شادی تک میری ساس نے بہت اچھا رویہ رواں رکھا۔ بہت جلد میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر ارسل کے گھر آ گئی۔ اس نے شادی کی رات منہ دکھائی میں مجھے اپنے اس گھر کے کاغذات دیے اور کہا کہ یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا۔ جو گھر اس نے مجھے دیا تھا وہ کروڑوں کی مالیت کا تھا۔ میں اس سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے اتنا مہنگا تحفہ دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ عنبر، مجھے تم سے بس ایک درخواست کرنی ہے کہ میری امی کا خیال رکھنا، انہیں اپنی ماں سمجھنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بڑی مشکلوں سے راضی ہوئی ہیں، اگر کبھی کچھ کہہ دیں تو اپنی ماں سمجھ کر نظر انداز کر دینا۔ انہوں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب گھر والوں کو اپنا ہی سمجھوں گی۔ گھر میں میری ساس، سسر اور ایک نند رہا کرتی تھی، مجھے وہ سب لوگ بے ضرر سے لگے تھے۔ شادی کے بعد ہم دونوں ہی ہنی مون کے لیے دبئی میں چلے گئے۔ میرا شوہر دل کھول کر مجھ پر خرچ کرتا اور مہنگے مہنگے تحائف دیتا۔ میرے پاس بہت ساری ڈائمنڈ کی جیولری اکٹھا ہو گئی جو میں نے لا کر رکھوا دی۔ میں نے ہنی مون سے واپس آتے ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالنی چاہی، مگر میری ساس نے منع کر دیا کہ تم رہنے دو، گھر کا کام نوکر کر لیتے ہیں اور کھانا شروع ہی سے میں بناتی ہوں، اب بھی میں بناؤں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا، ایک منٹ سے مجھ سے دور نہیں رہا کرتا۔ ہم ایک ساتھ دفتر جاتے، ایک ساتھ واپس آتے، صبح دوپہر اور شام کا کھانا بھی اکٹھے کھایا کرتے۔ اکثر وہ مجھے لانگ ڈرائیو اور شاپنگ پہ لے جاتا۔ زندگی بہت ہی پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن چونکہ اس نے مجھے منہ سے کبھی کچھ کہا نہیں تھا اس لیے میں بھی مطمئن تھی۔ میرا شوہر اکثر اپنی بہن کو ہمارے ساتھ گھومنے چلانے کے لیے کہا کرتا، مگر میری ساس منع کر دیتی کہ تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہے، آپس میں وقت گزارا کرو۔ لیکن مجھے لگتا کہ بات کوئی اور ہے۔
جب بھی میں اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی چپ ہو جاتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ماں نے مجھ سے بات کرنے پر منع کیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ تم ان کی فکر نہ کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں انتہائی خوش تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ اور غم نہیں آ سکتا، مگر میں غلط تھی۔ میری خوشیاں بہت قلیل ثابت ہوئیں۔ ایک دن گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اچانک میرے شوہر کی طبیعت بگڑی تو اس کے والد اسے اسپتال لے گئے۔ میں بہت فکر مند ہو رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ٹیسٹ کروائے ہیں، کل پرسوں تک رپورٹس ملیں گے، پھر ہی پتہ چلے گا۔ پھر ایک دن گزر جانے کے بعد میں نے اس سے رپورٹ سے متعلق پوچھا تو کہنے لگا کہ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ لے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، اکثر بیمار ہو جاتا۔ میں اس سے رپورٹس کا پوچھتی تو وہ ٹال جاتا۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو اس کے والد اسے فوری اسپتال لے جاتے۔ حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، مگر میرے سسر مجھے گھر پر ہی چھوڑ جاتے۔ میرے شوہر کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ ان حالات نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اسے بہت کہتی تھی کہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں تو بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتاتا، اور اس کے نہ بتانے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ میری موت کا کچھ پتہ نہیں، میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لینا، اور اسے شادی کرنا جس سے میری ماں کہے۔ میں اس سے ناراض ہو گئی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، لیکن اب وہ مجھے روز یہی بات کہتا ہے کہ میری ماں تمہاری شادی کسی بہت اچھے انسان سے کروائیں گی، تم بس ہاں کر دینا۔ اپنی ماں کے ساتھ اب وہ کافی وقت گزارنے لگا تھا۔ میرے پاس جب بھی آتا اپنے مرنے ہی کی باتیں کیا کرتا۔ مجھے اس کی باتوں سے بہت دکھ ہوا کرتا۔ میں دہل جاتی اور اللہ سے اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں ہرگز اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری دعائیں کسی کام نہ آئیں اور وہی ہوا جس کا ڈر میرے شوہر کو لگا رہتا۔ اس دن کھانا کھاتے ہی میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، اس لیے میں آفس نہیں گئی۔ اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر جائے، لیکن میرے سسر نے کہا کہ آج بہت اہم میٹنگ ہے، ہم دونوں کو جانا پڑے گا، اس لیے مجبوراً اسے جانا پڑا۔ اور شام کو خبر ملی کہ دفتر سے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں جس حال میں تھی اس حال میں اسپتال بھاگی۔ وہ اپنے آخری سانسوں پر تھا۔ اس نے پھر مجھے مرتے ہوئے وصیت کی، کہنے لگا کہ تمہیں میری محبت کی قسم، میرے مرنے کے بعد دوسری شادی اسی سے کرنا جس سے ماں کہے، اور اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ مجھے اپنے جوان شوہر کی موت کا صبر نہیں آتا تھا۔ میں ہر وقت اسے یاد کرتی اور روتی۔ میں تو اس کی وصیت کو بھی بھول بھال چکی تھی، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ دوسری شادی کروں۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب میری عدت بھی ختم نہیں ہوئی اور میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم دوسری شادی کی تیاری کرو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔ مجھے اپنی ساس اور سسر کو دیکھ کر بالکل نہیں لگا کرتا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی موت کا ذرا بھی دکھ ہے۔ اسے دکھ ہوتا تو وہ یہ بات مجھ سے کچھ عرصہ بات کرتی۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ کم سے کم میری عدت تو پوری ہونے کا انتظار کر لیتی۔ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتی اگر میرے شوہر نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے، مگر میری ساس نے کہا کہ میں اب اس کی بیٹی ہوں اور وہی میرا ہر فیصلہ کریں گے۔ میں نے امی ابو کو کہہ دیا کہ میں دوسری شادی اپنی ساس کی پسند سے کروں گی۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ ابھی تو عدت ختم ہوئی ہے، ابھی شادی کرو گی تو زمانہ باتیں کرے گا، تھوڑا انتظار تو کر لو۔ مگر میری ساس کو انتظار منظور نہیں تھا۔ میرے ماں باپ ناراض ہو کر چلے گئے اور میں نے اپنی ساس کو دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے دلہا نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس سے میری شادی کروا رہی ہیں، اور نہ میں نے دیکھنے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ میں بس اپنے مرحوم شوہر کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ نکاح والے دن سب لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کبھی مجھے باتیں سناتے اور کبھی میرے ساتھ بیٹھے میرے شوہر کو۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتی تھی۔ میری دوسری شادی میں میرے گھر سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا۔ میرا سادگی سے نکاح کر دیا گیا اور مجھے میرے کمرے میں میری نند چھوڑنے آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے میری شادی کس سے ہوئی ہے؟ تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری شادی میری ساس نے ارسل کے کسی دوست یا کزن سے کروائی ہوگی، کیونکہ اپنی بیماری کے دنوں وہ یہی کہتا تھا کہ میری امی تمہاری دوسری شادی بہت اچھے اور ہینڈسم انسان سے کروائیں گی۔
اور میں اس کی باتوں کو مذاق سمجھتی تھی۔ شادی کی رات جب میرا دوسرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ میرا سسر تھا۔ میں چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی کہ یہ کیا مذاق ہے، آپ میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہاری دوسری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے اور میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ حیرانی کے ماری میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا اور کہا کہ یہ گناہ ہے، آپ میرے شوہر کے والد ہیں، آپ کی اور میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی نکل جائیں یہاں سے۔ میرا شور سن کر میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ ہم ارسل کے اصل ماں باپ نہیں ہیں، ہم نے اسے گود لے کر پالا تھا جب وہ 2 سال کا تھا، اس لحاظ سے وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں تھا اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی۔ اس نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروں، اس لیے میں نے تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دی تاکہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو۔ یہ ارسل کی ہی آخری خواہش تھی کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہ جاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسل نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ میں نے اسے اپنا بیٹا مانا تھا، اس لیے دل بڑا کر کے تم سے اپنے شوہر کی شادی کروا دی، بجائے میرا احسان ماننے کے تم الٹا شور کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں جائیں یہاں سے۔ میری ساس بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر میرے پاس کمرے میں رہے۔ وہ دونوں ناک منہ چڑھاتے وہاں سے چلے گئے اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جو انکشافات آج ہوئے تھے انہوں نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھے کبھی ارسل نے نہیں بتایا تھا کہ یہ اس کے حقیقی گھر والے نہیں ہیں۔ میں زور زور سے رونے لگی اور ارسل کی تصویر سے کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے چھوڑ کر اور یہ وصیت کر کے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی کہ آخر ارسل کیوں چاہتا تھا کہ میری شادی اس کے باپ سے ہو جائے۔ پتہ نہیں میری ساس سچ بول رہی تھی یا جھوٹ، پتہ نہیں ارسل کو اس سب کی خبر بھی تھی یا نہیں۔ میرے لیے یہ بڑی آزمائش آ گئی تھی کہ میں جس کو پہلے سسر اور باپ کا درجہ دیا کرتی تھی اب وہ میرا شوہر ہے۔ ساری رات میں رو رو کر گزار دی۔ صبح میری نند، یا اب شاید اسے بیٹی کہنا چاہیے تھا، وہ ناشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ امی کہہ رہی ہیں کہ ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گی اور آفس جا کر کروں گی، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میرا دل اس گھر سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ سوچا تھا کہ آفس جاؤں گی تو دل بہل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ تم آج دفتر نہیں جاؤ گی بلکہ گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاؤں گی؟ تو کہنے لگا کہ تم اب میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تم آج سے دفتر نہیں جاؤ گی بلکہ میں جاؤں گا اور اب سے دفتر کے سارے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں دفتر جاؤں گی تو کہنے لگا کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے کمرے میں آ کر رہنے لگ جاؤں تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ سچ میں ہی کمرے میں نہ آ کر رہنے لگ جائے۔ میں اس کی 1 منٹ کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ ہو کر رہ گئی اور دفتر جانا چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کر اب کچھ مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ میری دوسری شادی کیوں کروائی گئی۔ ارسل نے یہ گھر میرے نام کیا ہوا تھا اور اگر میں یہاں سے چلی جاتی اور کسی اور سے شادی کر لیتی تو یہ گھر لازماً ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اس لیے میری ساس نے اپنے شوہر سے میری شادی کروا دی اور میری سوتن بن گئی۔ میں اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ارسل کی یادوں کے سہارے گزار دیتی۔ کبھی ملازمہ کھانا دے جاتی تو کبھی میں خود نیچے کچن میں جا کر کھا لیتی۔ ایک دن مجھے کسی نے کھانا نہ دیا، میں نیچے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھا کر واپس جانے لگی تو وکیل صاحب کو نکلتے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وکیل کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ ارسل صاحب کی وصیت کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور دفتر کے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے۔ اس کے بعد وہ اکثر کوئی نہ کوئی بلینک چیک یا کاغذ سائن کروا لیتا مجھ سے، اور میں صرف اس لیے کر دیتی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کمرے میں آ کر رہنے لگ جائے گا، اور میں یہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی اب نفرت ہونے لگی تھی، اس لیے وہ جو کہتا میں مان لیتی۔ ایک دن میں نے ان میاں بیوی کی باتیں سنی۔ وہ ارسل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ اگر ارسل کچھ دیر اور زندہ رہ لیتا تو ہمیں بہت فائدے حاصل ہوتے، مگر بہت جلدی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وکیل کو ہی مٹھی میں کرنا پڑے گا۔ میں سوچنے لگی کہ ارسل کی دولت کی ہوس ہوگی، انہیں تبھی مجھ سے شادی کی۔ مجھے اتنا علم تھا کہ یہ گھر میرے نام ہے، لیکن ارسل نے اور کیا وصیت میں لکھا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ 2-3 بار وکیل گھر میں آیا تھا، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میری ساس جو کہ میری سوتن تھی اس نے مجھے اس سے ایک بار بھی ملنے نہیں دیا۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔
اب اکثر میں بیمار بھی رہنے لگی۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے چپکے سے بتایا کہ میری سوتن میرے کھانے میں کچھ ملا دیتی، اس لیے میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یوں لگتا تھا کہ میں یہاں مزید کچھ عرصہ رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ صرف اس گھر کے لیے میرا ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے اور یہ گھر خود رکھ لے۔ میں وقت دیکھے بغیر اٹھ گئی اور اس کے کمرے میں جانے کے لیے نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ اس سے پہلے میں دروازے پر دستک دے کر اپنے شوہر کو آواز دیتی مجھے اندر سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا، اگر کسی نے سن لیا تو بہت برا ہوگا، اور امبر کو تو یہ بات کسی صورت نہ پتہ چلے۔ مجھے بے چینی ہوئی کہ وہ آخر کیا چھپا رہے ہیں۔ میں نے اکثر ان دونوں کو چپ چھپ کر باتیں کرتے سنا تھا۔ ان آدھی ادھوری باتوں سے میں کچھ نہیں سمجھی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اصل راز معلوم کر کے ہی دم لوں گی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرتی۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرے شوہر نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے اسے توقع نہ ہو کہ میں ہوں گی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ آپ بھول گئے، آپ میرے بھی شوہر ہیں۔ اس بڈھی عورت کی جان چھوڑ دیں، اب میرے ساتھ چلیں میرے کمرے میں۔ وہ سن کر کچھ حیران ہو گیا۔ میری سوتن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس کے سامنے اس کے شوہر کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ بوڑھی بیوی کے بجائے جوان بیوی کے ساتھ رہنے کے خیال سے اس کے اندر جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ میں اسے کمرے میں لائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تبھی میں تمہاری ہو سکوں گی، ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ اس بڈھے آدمی نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس کی بیوی کا یہ سب دیکھ کر بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں اپنے اس دوسرے شوہر سے لگاوٹ سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس کا روز دروازے پر نئی نویلی دلہن کی طرح استقبال کیا کرتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا اتنا عادی کر دیا کہ اسے میرے سوا اب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میری سوتن یہ دیکھ کر جل بھنک جاتی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے شوہر کو مجھ سے چھین لے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم دونوں یہ ملک چھوڑ کر دبئی چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے سارے انتظامات کرنا شروع کر دیے۔ میں صرف اپنی سوتن کو آگ بگولا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مشتعل ہو کر سارے راز اگل دے، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے شوہر سے بلند آواز میں جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت امبر کو طلاق دو، مجھے نہیں چاہیے یہ گھر، اسے نکالو اپنی زندگی سے باہر۔ میرا شوہر اسے تحمل سے سمجھانے لگا کہ ہم اتنی محنت کس کے لیے کر رہے ہیں، اب منزل کے اتنے قریب آ کر تم اس طرح مت کرو۔ مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی اور کہا کہ اگر کچھ دنوں تک تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی، اور اسے سچ پتہ چل گیا تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ میرا شوہر اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی زبان بند رکھنا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ اگر وہ مجھے طلاق دے دیتا تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس راز کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت ساری باتیں اگلوا لی تھی، لیکن میں جس راز کو جاننے کی کوشش میں تھی اس نے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ اب میری بس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اور ہی طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے نشے والی دوا پلا دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنا یہ گھر تمہارے نام کر دوں گی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا چھپا رہے ہو تم میاں بیوی؟ ارسل تمہارا کون لگتا تھا؟ وہ نشے میں جھومنے لگا اور ساری بات بتانے کے لیے راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارسل میرے بھائی کا بیٹا تھا، میرا بھائی بہت امیر تھا۔ جب وہ 2 سال کا تھا تب میرے بھائی اور میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم میاں بیوی اس گھر میں ارسل کی پرورش کے بہانے آ گئے اور سارے کاروبار اور گھر پر قبضہ جما لیا، مگر ہمارے نام کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ جب تک ارسل بڑا نہ ہو جاتا ہم نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمارا اصل بیٹا نہیں۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کاروبار سنبھال لیا اور کاروبار کو بہت ترقی دی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، ہم اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ اس دن ہم نے اس کی حقیقت بتائی کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے اور اپنی خواہش بتائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے، وہ اب بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتا تھا، اس لیے منانے کی بہت کوشش کرتا رہا۔ ہم نے اسے ڈر سے وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اس کی شادی تم سے کروا دی۔ ہم تو اس کی ساری دولت سمیٹنے کے چکر میں تھے اور اس نے آتے ہی یہ گھر تمہارے نام کر دیا اور تم پر اپنی دولت لٹانے لگا۔
ہمیں بہت غصہ آتا لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پھر ہم نے پلان بنایا، اس کے کھانے میں دوا ملا دی جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں میں نے جان بوجھ کر اس کے ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹرز نے جو رپورٹ دیں وہ میں نے بدلوا دیں اور اسے فرضی اور جھوٹی رپورٹ اس کے حوالے کر دیں جس پر لکھا تھا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ میں تمہیں یہ سب نہ بتاؤں۔ پھر میری بیگم نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ وہ تم سے کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ماں کی پسند سے شادی کرے۔ وہ اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا اور اب اسے اپنی زندگی پر بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر مزید جیے گا۔ حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم اس کی شادی بہت اچھی جگہ کریں گے، بلکہ اسے کہا کہ امبر کی دوسری شادی تمہارے کوارے کزن سے کروا دیں گے۔ تو اسے تسلی ہوئی، اسے تم سے بھی محبت تھی اور اسے تمہاری بہت فکر تھی۔ اس کے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اسے یہی ڈر لگنے لگا کہ کہیں بعد میں کوئی تمہارے سے غلط نہ کرے، اس لیے اس نے سارا بزنس تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا۔ پھر مجبوراً جو کام کچھ عرصے بعد کرنا تھا وہ جلدی کرنا پڑ گیا۔ یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ تم نے کیا کیا میرے ارسل کے ساتھ؟ وہ نشے میں ہی مست ہو کر بولا کہ ہم نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پلان کے مطابق میری بیوی نے میری شادی تم سے کروا دی۔ وہ یہ کروڑوں کا گھر اور لاکھوں کی جیولری تم سے چھین لینا چاہتی تھی، اس لیے اکثر تمہارے کھانے میں زہر ملا دیتی۔ مگر اب میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا اور اس بڈھی عورت کو گھر سے نکال دوں گا اور ہم دونوں اس ڈھیر ساری دولت کے ساتھ خوب عیش کریں گے۔ میں نے اس کی ساری باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لیں۔ اگلے دن میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا کر دونوں میاں بیوی کو گرفتار کروا دیا۔ میرے پاس ثبوت ہے، اس لیے ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ میں نے اپنے دوسرے شوہر سے خلا لے لی۔ ارسل کی جائیداد اب قانونی لحاظ سے میری تھی۔ میں نے ارسل کے نام پر ایک یتیم خانہ کھولا اور اپنی زندگی ارسل کی یادوں اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وقف کر دی۔ کاش وہ لوگ سچ میں ارسل کے ماں باپ ہوتے یا پھر لالچی نہ ہوتے۔ ان کے لالچ نے میری محبت کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ لوگوں کو ایک انسانی جان لیتے ہوئے جانے کیوں خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں آج بھی اکیلی ہوں اور ان لوگوں کے لیے میرے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔